جو فرقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ بتاتے ہیں وہ کن دلائل کے تحت تفصیل سے بیان کیجیے۔ ان کی دلیل وہ روایت ہے جو محمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، اور اس کے بعد ابو داؤد نے، نسائی میں بھی وہ روایت موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے، جمعے کا دن وہ دن ہے کہ اس دن کے اندر بڑے بڑے معاملات پیش آئیں گے۔ تو صحابہ کرام نے دریافت کیا کہ زندگی کی بات تو ہے یہ، اور جب آپ وفات پا جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے تب یہ امت کا دودھ کیسے پیش کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں، اور انبیاء کی یہ خصوصیت ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی لاشوں کو کھائیں۔ اس دلیل پر حالانکہ یہ دلیل نہیں بنتی ہے، لیکن زبردستی کی بات اور ہے، اگر اس کو مان بھی لیا جائے کہ یہ صحیح روایت ہے تو یہ ثابت کرتی ہے کہ وفات تو پا گئے انبیاء، ورنہ زندہ لاش کو یا زندہ آدمی کو تو زمین نہیں کھاتی۔ جب یہ خصوصیت بیان کر دی گئی کہ انبیاء کی لاشوں کو زمین نہیں کھاتی، اس کے معنی ہے ان کو لاش تو منا لیا، مردہ تو مان لیا، لیکن بہرحال درازدستی کی بات اور ہے۔ تو اس سے گویا ایک شکل پیدا کر دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک محفوظ ہے، اور پھر دوسری روایتوں سے زندگی پیدا کی گئی، اور وہ روایتیں آئی کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزق، کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ پھر تیسری روایت لائی گئی کہ من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ نائیا عن قبری ابلغتہ۔ پھر چوتھی روایت لائی گئی ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام۔ تو یہ کوششیں کی گئی کہ قبر پرستی کے ذریعے سے امت کے اندر شرک آتا ہے اور اس کی بنیاد فراہم کی جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ یہ روایت جو آئی ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ نے زمین پر انبیاء کی لاشوں کو حرام کر دیا ہے کہ وہ کھائے۔ تو یہ جب اس روایت نے اپنا اثر پیدا کیا تو اللہ نے اس کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے انتظام فرمایا
امام بخاری کے ذریعے سے، اور انہوں نے اس روایت کے متعلق کہا کہ یہ روایت منکر روایت ہے، اور ثبوت میں اپنی جرح و تعدیل کی دونوں کتابیں تاریخ کبیر اور تاریخ صغیر میں اس روایت سے انہوں نے تعارف کیا اور کہا کہ دیکھو اس کے اندر جو ایک راوی ہے تو یہ حسین ابن علی الجوفی جو روایت کرتا ہے کہ مجھ سے بیان کیا میرے استاد نے عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر نے، تو بخاری نے کہا کہ اس شخص نے رد بیانی کی ہے، اس نے اس ثقہ راوی سے جس کے دادا کا نام جابر ہے، عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر، اس سے نہیں سنا ہے، بلکہ اس کی بجائے اس نے جو سنا ہے کوفے کے اندر عبد الرحمن ابن یزید ابن تمیم سے، دادا کا نام جس کے تمیم تھا اور وہ منکر حدیث ہے۔ اس کی روایت بخاری کا قاعدہ ہے کہ یہ روایت بیان کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ تو پہلی روایت پر کیونکہ یہ سارا شرک پھیلنے والا تھا، اللہ کے اس نیک بندے کا ماتھا ٹھنکا، یہ جو تیاری کی جا رہی ہے اس روایت کو حسین ابن علی الجوفی نے اور بعض نے کہا ہے کہ یہ شیعہ ہے، کہنا چاہتا ہے کہ انتہائی ہوشیاری سے کہ سارے اعمال ان شیعہ مومنین کے جن کو یہ مومن کہتے ہیں وہ ان کے 12 اماموں میں پیش ہوئے، اللہ کے نبی سمبر بھی، علی رضی اللہ تعالی، اور اس کے بعد ان کی اولاد میں 10 اور گزرے، اور یہی بات امام غازی نے بھی اپنی کتاب میں بیان کی، غلط بیانی کی ہے حسین ابن علی الجوفی، اس نے جس سے سنا ہے اس نے، اور ابو اسامہ ہے اس نے بھی اسی طرح کی بے اعتدالیاں کی ہیں کہ جانتے بوجھتے ایک منکر راوی کو دادا کا نام بدل کر اس کو ثقہ راوی بنا دیا ہے، اور ایک منکر روایت کو ثقہ روایت بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو بخاری نے یہ بیان کر کے گویا یہ جو اصلی سامان تیار کیا گیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زندہ کر کے سننے والا اعمال پیش کیے جانے والا بنایا جا رہا تھا، گویا اس کے خلاف انہوں نے دلائل دے کے ثابت کیا کہ یہ حدیث صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں حدیثیں لا کر ثابت کیا کہ دیکھو 63 سال کے بعد جب حجرے کی ایک دیوار گر گئی اور اس کے پاس جو ایک قبر تھی اس کا ایک حصہ دیوار کے گرنے کے ساتھ وہ کھل گیا، ایک پیر نظر آنے لگا، تو مدینے میں لوگ دہشت میں آ گئے کہ شاید یہ پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر ہے۔ تو تحقیق کے بعد عروہ ابن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے ثابت کیا دلائل سے یہ وہ مقام نہیں ہے اس طرح سے دفن ہوئے تھے، یہ دراصل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر ہے، اس میں ابھی کوئی تغیر نہیں آیا۔ تو بخاری نے یہ لا کر ثابت کیا کہ یہ روایت جس کو میں منکر کہتا ہوں، جس کو دنیا قبول کر رہی ہے اور جو بنیاد بنا رہی ہے قبر پرستی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، تو وہ تو یہ کہتی ہے کہ یہ خصوصیت ہے انبیاء کی کہ زمین ان کے جسد کو نہیں کھاتی، تو یہ نبی تو نہیں تھے حضرت عمر 63 سال گزرنے کے بعد جب لاش کا پیر نکل آیا ہے تو وہ بالکل صحیح سلامت رہا۔ اس کے معنی وہ جو خصوصیت کی روایت جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے، یہ تو غیر نبی کی محفوظ ہے۔ تو جہاں ایک جو محدثانہ طریقے پر اس روایت کو انہوں نے جرح کے ذریعے سے ختم کیا، اسی طرح سے جو اس کا مضمون تھا اس کو بھی یہ روایت لا کر 63 سال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر بھی صحیح سلامت۔ تو یہاں پر ایک قرض یوں ہو گیا۔ اب دوسرا کہ
बैहकी की रवायत 4वीं और 5वीं सदी की कि अल्लाह के अंबिया कब्रों में जिंदा होते हैं और उनको रिस्क मिलता है। इसके अंदर भी जो कज़्ज़ाब है इब्न कुतैबा, उसकी भी निशानी हो गई कि ये रवायत कुरान और हदीस से टकराने के अलावा इसका हाल ये है कि इसकी रवायत भी मोतबर नहीं है। अब तीसरी रवायत कि मन सल्ला अलैहि इंद कब्री समेतहु, ये रवायत बैहकी लाए, वही 5वीं सदी की रवायत। और सारे मुहद्दिसीन ने कहा कि इसमें मोहम्मद इब्न मरवान कल्बी है साहिब सदी, उसका साथी और शागिर्द है, सबसे बाद झूठों में एक झूठा गिना जाता है और ये भी कज़्ज़ाब और वज़्ज़ा है। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां सुनना कब्र के पास, इसको आज दुनिया में हर एक मानता है। सऊदियों का यही अकीदा, सारे हम्बलियों का अकीदा यही, सारे रिलीजियस का अकीदा यही, सारे देवबंदियों और बरेलियों का अब ये अकीदा है, वो यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। और ये दलील, ये 5वीं सदी की रवायत, इसमें कज़्ज़ाब और वज़्ज़ा है। उसके बाद चौथी चीज, इन्ना लिल्लाहि मलाइकतन सय्याहीन युबल्लिगूनी अन उम्मती अस्सलाम, इसके अंदर जो रावी है ये दादान है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद से ये रवायत करता है। और इसके लिए इब्न हजर भी लाते हैं कि ये शख्स है, ये शिया है। और शियों का ये अकीदा है कि उनके अमाल पेश होते हैं उनके 12 इमामों पर, हर अमल छोटा और बड़ा। तो उसने अपने अकीदे को कुरान और हदीस के मुकाबले में रवाज दिया है और दुनिया ने इसको माना है। कुरान की आयतें बयान करती हैं इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतुन, कि वफात आपको भी आएगी और आपके मुखालिफिन भी हैं, ये भी इस दुनिया से उठेंगे और अल्लाह की बारगाह में इनका फैसला होगा, वहां इनके इख्तिलाफ का मालिक फैसला फरमा देगा। फिर मालिक ने फरमाया जो मर चुका है बगैर किसी इस्तिस्ना के, ये अमवातुन गैर अहिया, ये मुर्दे हैं, इनमें जान की रमक नहीं है। और मा यशरून अय्यान युबसून, इनको सलाम करो और सलाम के बाद जवाब के तालिब बनो, तो तुम्हारी इनको क्या खबर, इनके अंदर जान की रमक नहीं है, इनको अपनी खबर नहीं। मालिक ने फरमाया कि दुनिया तुमको आजमाइश के लिए अल्लाह ने दी है, और उसके बाद फिर सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतून सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबसून, फिर जिंदगी के बाद तुम्हें मौत से साबका पेश आने वाला है, और मौत के बाद फिर क़यामत तक तुम्हारे जिस्म के अंदर फिर जान नहीं होगी। फिर क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें फिर जिंदा करके उठाएगा। मालिक ने कुरान में फरमाया, यहाँ इतनी बात थी, मन अज़ल्लु मिम्मन यदऊ मिन दुनिल्लाहि मन ला यस्तजीबु लहु इला यौमिल क़ियामह व हुम अन दुआहिम गाफ़िलून, उससे ज्यादा भटके तो बात होते हैं, लेकिन इससे ज्यादा गुमराह और कौन होगा कि जो फौत शुदा लोगों को, औलिया हो, अंबिया हो, उनको पुकारे, उनको आवाज दे कि वो सुनेंगे और जवाब देंगे। फरमाया वो क़यामत तक जवाब नहीं दे सकते, इसलिए कि इनकी पुकारों से वो गाफिल हैं। मालिक ने फरमाया वल मौता यबसुमुल्लाह तुम्मा इलैहि युरजऊन, ये मुर्दे हैं, इनके अंदर जान नहीं है, अल्लाह क़यामत के दिन को फिर जिंदा करेगा और अपनी बारगाह में पलटाएगा। चंद की बात, फिर मालिक ने फरमाया मिन वराहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, कि जो मर गया और इस दुनिया के दरमियान एक पल, के जवाब में ये रवायतें पेश की गई। फिर कुरान के बाद
حدیث بخاری نے، امام بخاری نے، ایک تو وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ روایت کے اوپر شدت کے ساتھ رد کیا، اور پھر وہ اپنی روایت لائے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میکائیل اور جبریل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے ذریعے سے یہ ہوا کہ خواب کی معراج ہوئی، اللہ نے جو برزخ میں ہو رہا تھا وہ سب دکھایا، جس کے اندر یہ بھی ہے کہ سود خور کے اوپر پتھراؤ ہو رہا ہے، اور جو زناکار ہیں مرد و عورتیں ایک ہی تنور کے اندر آگ نیچے بھڑک رہی ہے، اس میں برہنہ جلائے جا رہے ہیں، چاہے ان کی قبریں اس دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہوں، لیکن سب کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ پھر جنت کی سیر کرائی، اور جنت الفردوس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب سے بہتر جگہ ہے، تو بخاری روایت کرتے ہیں کہ دونوں فرشتوں نے، میکائیل اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ اپنے سر کو اوپر اٹھائیے، تو نبی صاحب نے اوپر دیکھا تو فرماتے ہیں کہ مجھے ساری جگہوں سے اچھی جگہ نظر آئی، میں نے ان سے دریافت کیا کہ یہ مقام کس کا ہے؟ ان دونوں فرشتوں نے کہا یہ تو آپ کا مقام ہے۔ میں نے کہا پھر مجھے چھوڑو، میں اس میں داخل ہو جاؤں جب میری جگہ یہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کی زندگی کا ایک حصہ باقی ہے، آپ اسے پورا کر لیں، داخل ہو جائیں گے۔ گویا قیامت تک کے لیے وفات کے بعد شہداء سے بلند و بالا مقام، جس کا مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا ہے وسیلے کا وہ مقام جو جنت الفردوس میں ہے، عرش کے سب سے قریب ہے، اس کے نیچے وہ ایک بندے کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ تو قرآن کے بعد یہ حدیث، اور اس کے بعد اجماع صحابہ بخاری مسلم ساری حدیثوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر، اور وہ اللہ کا بندہ جس سے شیطان بھاگتا تھا، لیکن اللہ کی یہ عنایت بھی ہے اور مالک کی مہربانی ہے کہ اس مسئلے کو جو اہل کتاب کے اندر شرک کا باعث بنتا ہے، جو سب سے بڑے ولی ہو سکتے تھے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اندر اختلاف کے ذریعے سے، اور حضرت عمر کو سخترین آزمائش میں ڈال کر وہ محبت کے جوش میں اس طرح سے بس خود رفتہ ہو گئے کہ انہوں نے کہنا شروع کیا، مسجد نبی میں ایک شور برپا ہو گیا کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی سے ہم وفات پا گئے، اس کے سر کی خیر نہیں ہے، تلوار دکھاری ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کا مقام تھا، جہاں پر ان کا کارخانہ بھی تھا اور رہتے بھی تھے، ان کو خبر ہوئی ہے، وہ آئے ہیں عطاشہ کے حجرے میں پہنچ کر چادر چہرے سے ہٹائی ہے، ماتھے کو بوسہ دیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ زندگی آپ اس میں بھی پاکیزہ اور پاکیزہ طرف ہے، اور اس کے بعد بھی پاکیزگی آپ کا شعار ہے، اور پھر اللہ آپ کے اوپر دو موتوں کو جمع کرے گا، ایک موت ہوتی ہے بس۔ پھر باہر نکلے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ جوش میں بھرے ہوئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ نہیں مر سکتے، ابھی تو منافقین ہنس رہے ہیں، آئیں گے، زندہ ہیں، اور ان کو درست کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، اب مجھے کلام کرنے دو، لیکن وہ نہیں مانے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمد و ثنا کے بعد یہ شروع کیا کہ الا من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات، کہ جو سن رکھو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پجاری تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مات آ گئی، آپ کی وفات ہو گئی۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کا پجاری ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ حی ہے، زندہ جاوید ہے، اس کو موت نہیں۔ پھر آپ نے دونوں قرآن کے شہادت میں آیتیں پیش کی، انک میت و انہم میتون وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو اس کا یہ اثر ہوا کہ جو اس جوش کے اندر محبت کی اس شدت میں
جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سارے قائل ہو گئے سب کی زبان پر، حالانکہ قرآن پڑھتے تھے برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ تکمیل ہو گئی تھی، لیکن یہ اس طرح سے ذہن اس سخت آزمائش میں بعض حضرات کا پریشان ہو گیا. تو یہ قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، جو تین چیزیں ہیں. اور اجماع صحابہ وہ صحابیوں میں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت مبارکہ بھی ابھی دفن نہیں ہوئی ہے، اس کے اوپر یہ سوال پیدا ہوا ہے، اور یہ اس طرح سے اللہ نے اس کو صاف کر دیا کہ اب بات بالکل صاف ہو گئی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلم بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ بعد الموت کے آخری زمانے میں بھی بے چینی کا عالم یہ ہے کہ کبھی چادر منہ پر ڈال کر چہرہ بند کرتے ہیں اور کبھی اسے اتار پھینکتے ہیں، اور آپ کی زبان پر یہی کلمات ہیں کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. یہ اہل کتاب ہیں، یہ اپنے اولیاء اور انبیاء قبروں میں اس کا حضرت جندب کی بھی روایت اسی معنی میں آتی ہے 5 دن پہلے جو تھی، تو ان پر لعنت ہو. تو یہ جو آپ ڈرا رہے تھے کہ اہل کتاب امتوں میں یہ قبر پرستی کے ذریعے سے، قبر کے ذریعے سے شرک داخل ہوتا ہے، تو بھائی بات بالکل صاف ہو گئی. قبر پرستی کے اندر جب یہ عقیدہ ہو جائے کہ یہ مردہ جو ہے یہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، دعا کرتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے، بس تو یہ ختم ہو گیا قرآن اور حدیث اور اجماع صحابہ سے. تو 200 سال تک پھر امت کے اندر یہ فتنہ تو پیدا نہیں ہوا، لیکن اس کے بعد اللہ نے دوسری آزمائش میں ڈالا کہ بنو عباس، خلفائے عباسیہ کے اندر مامون ہے، مہدی ہے، اور انہوں نے ایک نئی بات ایجاد کی کہ سب سے سارے علماء سے یہ منوانا انہوں نے ضروری سمجھا کہ قرآن بھی ایک مخلوق ہے، جس طرح سے مخلوق فنا ہو جائے گی قرآن بھی فنا ہو جائے گی، اس کو عقیدے کو مانو. تو ایک خیجان برپا ہو گیا امت کے اندر جو کمزور تھے، لیکن چونکہ بادشاہی روب اور سارے اثرات ساتھ تھے ان کے، تو چند حضرات نے صرف مقابلہ کیا. ان میں ایک نام امام احمد بن حنبل کا ہے کہ انہوں نے آخر وقت تک اس کا مقابلہ کیا اور بڑی تکلیفیں برداشت کی. اور اس طرح سے امت جو مسلمہ اس وقت موجود تھی یہ اس کی آنکھوں کے تارے بن گئے. لیکن وہی بات جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہوا تھا کہ نہیں وفات پائی، اب ان کے اوپر وہی وار ہوا، اور یہی روایتیں جو میں نے اب یہ ان تک پہنچائی گئی، انہوں نے ان کو صحیح مانا اور پھر اپنا یہ عقیدہ بنا لیا. اور ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ 4 دانگ عالم میں ان کی شہرت پھیلی ہوئی تھی، اور جب انہوں نے اس کو یہ عقیدہ بنایا ہے اپنا، تو اس کے بعد سے پھر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ اس کو رد کر سکے. حالانکہ سارے قرآن پڑھنے والے، حدیث صحیح حدیثوں کے جاننے والے ہیں، لیکن شخصیت کا یہ اثر تھا کہ جتنے اس سے پہلے صحابہ کا معاملہ اور اس سے پہلے جو اور ائمہ کہلاتے ہیں، اور خاص طور سے امام حنیفہ کا، کہ وہ فقہ کے اندر بھی جو عقائد سے علم کلام نہیں تھے، فقہ میں تو قانونی چیز ہے، لیکن اس اللہ کے بندے نے جو حدیث میں قرآن میں آیا ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم، کہ عربوں کے علاوہ آدمی بھی ایسے آئیں گے کہ جو اللہ کے صحیح معنوں میں مخلص بندے ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر حضرت سلمان فارسی کا بتایا تھا. صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمائے یہ اجمی اس کی قوم کے لوگ جو عرب کے علاوہ ہے، اگر سریا میں ایمان ہوگا تو وہ لے آئیں گے. تو امام حنیفہ نے، حالانکہ یہ مسائل عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایمان کے بارے میں یعنی قسموں کے بارے میں انہوں نے اس معاملے کو صاف کر دیا کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ اگر میں تجھ سے اب کبھی بات کروں تو میری بیوی کو 3 طلاق، اور یہ
طلاق معلق ہے، ہمیشہ ہو جائے گی جب کبھی وہ بات کرے گا. اب اس کا کوئی توڑ نہیں سوائے اس کے کہ بات نہ کرے. امام حنیفہ نے کہا کہ جس سے قسم کھائی تھی اس نے سنا اس نے کہ وہ مر گیا. جوش میں عزیز تھا، دوست تھا، جوش میں بڑا ہوا، اس کے لاشے پر آیا مخاطب ہو کر کہ بھائی کتنی محبت کا زمانہ تمہارے ساتھ گزارا ہے، لیکن ایک دن شیطان نے ایسا بہکایا ہے کہ ایسی قسم کھا بیٹھا اور تم کو اب دنیا سے چلے گئے ہو، اب کیا تلافی کا کوئی امکان میرے لیے باقی نہیں رہا. افسوس. تو امام حنیفہ کہتے ہیں لوگ کہیں گے تو بات کرنے کی قسم کھائی تھی، بات تو کر لی اس نے، اس کی بیوی کو 3 طلاق، اب یہ بچ نہیں سکتا. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی اس لیے اس نے کہا تھا کہ اگر میں تجھ سے بات کروں، اور بات تو اس سے کی جاتی ہے کہ جو سنتا ہو، سمجھتا ہو اور جواب دے پاتا ہو. مردہ نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دے پاتا ہے. تو یہ جو انہوں نے اس کو ایجاد کیا تھا اس سے پہلے، کیونکہ یہ پیدا ہوئے 164 میں امام حنیفہ کی وفات کے 14 برس بعد. یہ آخری 4 میں یہ آخری امام کہلاتے ہیں. لیکن وہ بات سب موجود ہے، ان کی بات سب نے بھلا دی. قرآن و حدیث کے نصوص کو بھول گئے، اور ان کے اثر کا یہ عالم تھا کہ وہ وقت ہے 220 ہجری کے زمانے میں یہ معاملہ ہوا ہے، اور آج 1150 برس گزر چکے ہیں. ساری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ مردہ زندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، دودھ وہاں پر سنتے ہیں، دور سے دور سلام پڑھو. حالانکہ تم کہتے ہو اللہ کو مخاطب کرتے ہو اللہم صلی، لیکن جو فرشتے گھوم رہے ہیں وہ بدقسمتی سے عربی بھی نہیں جانتے. اس درود کے اعمال کو لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر دیتے ہیں. یہ عقیدہ جو عقل کے لحاظ سے کوئی ایک ناسمجھ سے ناسمجھ ہو وہ کھٹک جائے گا. لیکن کیا کیا جائے، اب یہ ایسے عجوبے روزگار ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا، 2000 سال گزر گئے، اور ہمارے یہاں 1150 سال سے یہ ہو رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہیں، اعمال ان پر پیش ہوتا ہے. کوئی اس کو للکارنے والا نہیں تھا. پہلے لوگ تھے، اس کے بعد مجھے نہیں معلوم. تو یہ ہے ہماری روزات کہ اس وقت سے آج تک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں قرآن حدیث کے جاننے والے ہیں. یہ ایک رد عمل نہیں دکھایا، کیوں اللہ جانتا ہے. اس اصلی بات کو انہوں نے کس وجہ سے ایسا ہوا، باہر امر واقعہ یہی ہے کہ اس طرح سے یہ آج کب قبر پرستی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے زندہ کیا، اور پھر یہی نہیں، اب تو یہ عقیدہ ہے. میں نے دکھایا ہے کہ دیکھو کہ بڑے بڑے جو مسالک ہیں اور جن کے بڑے بلند بالا نام ہیں، یہ صرف کہتے ہیں صرف مومن نہیں بلکہ ہر کافر اور مشرک جو قبر میں ہے وہ زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، دیکھتا ہے، سنتا ہے اور جواب دیتا ہے. ابن تیمیہ اور ابن قیم، ابن کثیر، ابن حجر اور باقی سارے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اگر کوئی 2 مسلمان مومن تھے، ایک مر گیا ہے، 30 40 50 برس گزر جائے، اگر اس کے قبر پر وہ جا کر وہ دعا کرے گا بھائی سلامتی والی، تو وہ اندر والا سنے گا، دیکھے گا، پہچانے گا، جواب دے گا. بار بار نہ سن پائے گا، وہ اندر والا زندہ اور بار بار مرتا ہے. اور اس عقیدے کو انہوں نے اپنی ساری کتاب میں فوٹو لکھ دیے ہیں، چاہے الوسیلہ ہو، چاہے فضائل صراط مستقیم ہو، چاہے فتاوے ہوں. یہ ابن تیمیہ جب مانے جاتے ہیں یہ توحید کے علم بتاتے ہیں. ابن قیم امام احمد کے متعلق ہے. اب یہ کہیے کہ کسی نے اور ملا دیا ہے، یہ اور بات ہے.